أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ایک عیب بیان کر دیا گیا، اب ان کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ خود تو کیا ایمان لائیں گے، ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی جماعت کا کوئی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعریف بھی کر دے۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، واو کا معنی اور، اذا جب، لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، قالوا آمنا، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا واو معنی اور، اذا جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، بعض بعض اور ہم ان کے، بعضهم ان کے بعض، الی بعض الی طرف، بعض بعض، الی بعض بعض کی طرف، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا، تحدثونہم تحدثون تم بیان کرتے ہو، ہم انہیں، تحدثونہم تم بیان کرتے ہو انہیں یا خبر دیتے ہو انہیں، بیما اس کے ساتھ جو، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ما جو، بیما اس کے ساتھ جو، فتح اللہ فتح کھولا، اللہ اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، یہ دو الفاظ ہیں علا اور کم۔ علا کا معنی ہوتا ہے اوپر اور کم تم، علیکم تمہارے اوپر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کریں تم پر، یہ تین الفاظ ہیں، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یحاجو وہ حجت قائم کریں، کم تم پر تاکہ وہ حجت قائم کریں تم پر، بھی اس کے ذریعے، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ذریعے ہی اس کے، عند ربکم عند پاس، ربکم تمہارے رب، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون افلا آ کا معنی استفہام کے لیے آتا ہے کیا، فا تو پس، لا تعقلون تمہیں عقل نہیں، افلا تعقلون کیا تو تمہیں عقل نہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کرے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا یعلمون آوا کیا اور، یہ دو الفاظ ہیں حمزہ اور واو، حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا، واو اور، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، انا کہ بے شک، اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما واو کا معنی اور، ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا
ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کرے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے سردار انہیں کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو حق تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کی بری خصلت سے مطلع کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کی بے دینی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی ایک جماعت نے کفر و ایمان کو معمولی بات سمجھ رکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور جب اکیلے میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ملامت اور انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں دوسری جماعت وہ ہے جو منافقین کی زبانی تعریف کو بھی گوارا نہیں کرتی، وہ ان کو تنہائی میں سمجھاتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے تورات وغیرہ کی وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس طرح وہ تم کو اور دلائل سے الزام دیتے ہیں اس طرح ان آیتوں اور تمہارے اقرار سے بھی تم کو الزام دیں گے۔ نیز بارگاہ الہی میں ابھی تم بے علمی کا بہانہ کر سکتے ہو مگر پھر نہ کر سکو گے، بلکہ اقبال جرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ بے وقوف ہم کو بھی علم جانتے ہیں؟ مسلمانوں سے کچھ کہیں یا نہ کہیں ہمیں سب کچھ روشن ہے، نیز ہم نے ہی تورات اتاری ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کی چھپائی ہوئی آیتیں بتا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔